الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا۔ سامعین محترم، میرے انتہائی واجب الاحترام ساتھیوں، قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں، اور تم کمزور تھے۔ اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر کر سکو۔ غزوہ بدر جو مسلمان اور کافروں کے مابین ایک عظیم معرکہ پیش آیا، اس غزوے کو بدر عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بڑی جنگ، اور اس کو بدر قتال اور بدر فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ بدر فرقان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس غزوے کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر فرما دیا تھا۔ غرض وہ تجارتی قافلہ جس کے تعاقب میں، جس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تھے، وہ نہ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعاقب کرتے ہوئے عشیرہ کے مقام تک پہنچ گئے، تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ، تجارتی قافلہ جس کا بڑا ابو سفیان تھا، کئی دن کی مسافت پر آگے نکل چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی ملک شام سے واپسی کا انتظار فرمانے لگے، کیونکہ قریش کا یہ تجارتی قافلہ شام میں اپنے مال کا لین دین کرنے اور تجارتی نفع حاصل کرنے گیا تھا، اور اسے نفع کما کر واپس ادھر ہی سے ہو کر مکے جانا تھا، راستہ یہی تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپسی کے لیے روانہ ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے فرمایا
یہ قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس میں ان کا مال اور دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اس قافلے کے ذریعے فائدہ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو کچھ لوگوں نے تو مان لیا، مگر کچھ لوگوں کو یہ بات ایک گراں بھاری محسوس ہوئی، یعنی انہوں نے اس خیال سے اس کو نہیں مانا کہ ان کے نزدیک جنگ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا جو شخص ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ چلے اور ان کا انتظار نہ کرے جو نہیں چلنا چاہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر کی طرف روانہ ہوئے تو ام ورقہ بنت نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی جہاد میں چلنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ یہ ایک صحابیہ تھی اور اس کا ایک جذبہ تھا، یعنی اس وقت جو مسلمان خواتین تھی ان کے اندر بھی ایک جذبہ تھا جہاد کا، تو مردوں کے اندر کتنا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس ورقہ بنت نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی جہاد میں چلنے کی اجازت عطا فرمائے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بیماروں کی تیمارداری کروں گی، ممکن ہے کہ مجھے بھی اسی طرح اللہ تعالی شہادت نصیب فرما دے، میں جاؤں گی میدان جہاد میں اور مجاہدین جو زخمی ہوگا ان کی مرہم پٹی کروں گی، ان کی دیکھ بھال کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ورقہ، تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو، تمہیں اللہ تعالی شہادت نصیب فرما دے گا۔ ان خاتون نے قرآن پاک پڑھ رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا تھا، چنانچہ عام مسلمان بھی ان کو شہیدہ ہی کہنے لگے، یعنی اس کا نام پڑ گیا شہیدہ۔ حالانکہ نام تھا ام ورقہ بنت نوفل۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا کہ ایک دن ان پر ان کے ایک غلام اور باندھی نے حملہ کر دیا، جن کو انہوں نے کہا تھا، یعنی ام ورقہ نے اپنے اس غلام اور باندھی کو کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو گئے۔ انہوں نے اس خاتون کو ایک موٹی اور خاردار چادر میں بے ہوش کر کے باندھ دیا، یہاں تک کہ ان کا دم گھٹ گیا اور وہ شہید ہو گئی۔ اس کے بعد قاتلوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لا کر پیش کیا گیا، جنہوں نے ان کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ اس طرح یہ دونوں مجرم یہ پہلے مجرم ہیں جن کو مدینے میں پھانسی کا حکم سنایا گیا اور پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے ساتھ چلو شہیدہ سے مل کر آئیں گے۔ تو آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پورا ہوا اور ان کو گھر میں ہی شہادت جو ہے نصیب ہوئی۔ تو اب ہم آتے ہیں غزوہ بدر کی طرف۔ ابو سفیان کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے آتے ہوئے حجاز کی سرزمین کے قریب پہنچتا تو جاسوسوں کے ذریعے راستے کی خبریں معلوم کیا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کی وجہ سے راہ میں جو بھی سوار ملتا اس سے حالات معلوم کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے ایک شخص ملا جس نے اسے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی میں اس کے قافلے کا راستہ روکنا چاہتے تھے، اور یہ کہ اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ میں اس قافلے کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان بہت خوف زدہ ہوا، اور اس نے ایک شخص زمزم ابن عمر غفاری سے اجرت پر معاملہ کر کے اس کو مکے جانے کے لیے تیار کیا، اور اس کو کہا ابو سفیان نے کہ 20 مسکال میں آپ کو دوں گا اور آپ مکے جائیں، اور جانے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں بتلاتا ہوں۔ تو یہ جو زمزم ذات کے ساتھ ہے ابن عمر غفاری، اس کے اسلام کے متعلق کوئی روایت نہیں ہے کہ آیا اس نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا۔ البتہ جو زمزم صحابہ میں شمار ہیں وہ زمزم ابن عمر خزاعی ہیں، وہ الگ ہے۔ تو بہرحال ابو سفیان نے زمزم سے کہا کہ وہ مکے جائے اور اپنے اونٹ کے کان کاٹ دے، کجاوا الٹ دے، اور اپنی قمیض کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑے، اور اس حالت میں مکے میں داخل ہو۔ وہاں وہ قریش کو جنگ پر چلنے کے لیے تیار کرے اور ان سے بتلائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلے پر اپنے صحابہ کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ تھا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ان کا واقعہ۔ اس کے بعد چنانچہ زمزم نہایت تیزی کے ساتھ روانہ ہوا۔ ادھر زمزم کے مکے پہنچنے سے 3 رات پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ اس عاتقہ کے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو اس عاتقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا، خوفناک خواب دیکھا، جس سے یہ سخت گھبراہٹ محسوس کی۔ اس نے اپنے بھائی عباس ابن عبد المطلب کے پاس آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی، خدا کی قسم میں نے رات ایک نہایت وحشتناک خواب دیکھا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ شاید تمہاری قوم پر کوئی بڑی تباہی، بڑی مصیبت آنے والی ہے، اس لیے جو کچھ میں بتلاؤں، جو خواب میں بتاؤں، اس کو پوشیدہ رکھنا، چھپا کر رکھنا، کسی کے سامنے وہ خواب بیان مت کرنا۔ تو پکا وعدہ لیا اپنے بھائی سے،
اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آقا نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب تک تم مجھے یہ وعدہ نہیں دو گے کہ تم اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہیں نہیں بتلاؤں گی، کیونکہ ان لوگوں نے یعنی قریش مشرکوں نے یہ بات سن لی تو وہ ہمیں پریشان کریں گے اور ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے عہد کیا، وعدہ کیا اور پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو آقا نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہے، یہاں تک کہ وہ ابتہ، یہ ایک جگہ کا نام ہے مکے میں، تو اونٹ پر سوار ہے اور وہ ابتہ کے مقام پر آ کر رکا، وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار کر کہا کہ لوگو، اے آل غدر، 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں پر چلنے کو تیار ہو جاؤ۔ یہ حضرت عاتکہ جو ہے خواب بیان کر رہی ہیں کہ وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے آل غدر، 3 دن کے اندر اپنے قتل گاہوں پر چلنے کو تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عاتکہ نے آگے بیان کرتے ہوئے کہا کہ بھائی پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اب وہ آنے والا وہاں سے چل کر مسجد حرام میں داخل ہوا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ ابھی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے کہ وہ شخص اچانک اپنے اونٹ سمیت کعبے کی چھت پر نظر آیا اور وہاں سے پوری طاقت سے پکارا۔ اس کے بعد وہ شخص ابو قیس پہاڑ پر نظر آیا، وہاں سے بھی وہ اسی طرح پکارا۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکایا جو وہاں سے لڑکتے جب پہاڑ کے دامن تک پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا، اور پھر مکے کے گھروں میں سے کوئی گھر اور کوئی مکان ایسا نہ رہا جس میں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ یہ خواب تھا حضرت عاتکہ کا جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ تو خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عاتکہ سے کہا خدا کی قسم یہ بہت عجیب خواب ہے، تم خود بھی اس کو پوشیدہ رکھو، چھپا کر رکھو اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت عباس یہاں سے نکلے تو راستے میں ان کو ولید بن عتبہ ملا، یہ ان کا دوست تھا۔ عباس نے خواب اس سے بیان کر دیا کیونکہ دوست تھا، اس لیے دوست سے کوئی بات جو ہے نہیں چھپائی، اور حضرت عباس نے ولید بن عتبہ سے وعدہ لیا کہ وہ کسی سے نہیں کہے گا، یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرے گا۔ تو ولید نے جا کر یہ ساری بات اپنے بیٹے عتبہ ابن ولید کو بتا دی، اور اس طرح جو ہے خواب ایک دوسرے تک پہنچنے لگا، اور یہ بات، یہ خواب سارے مکے میں عام ہو گیا۔ اب راز جو تھا وہ راز نہ رہا بلکہ راز فاش ہو گیا۔ حضرت عاتکہ کا خواب جو ہے تمام مکے والوں کو معلوم ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، یہ غزوہ بدر کا واقعہ انشاءاللہ مزید ہم یہ واقعہ جو ہے اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے، کیونکہ واقعہ بہت لمبا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی جو ہے مدد سے کہ ہم اس واقعے کو مکمل بیان کریں گے۔
آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ غزوہ بدر میں کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، باوجود کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، ان کے پاس اسلحہ تھوڑا تھا، ان کے پاس لڑنے کے اسباب بالکل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو اللہ نے دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔